بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں مسز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو جسٹ انفو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور تمام مسلمانوں کے نبی اور رسول اور آقائے دو جہان ہیں، رحمت للعالمین ہیں اور صادق و امین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 12 ربیع الاول مکہ مکرمہ میں پیدا کیا، پیر کا دن تھا اور آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصع بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن مالک بن نضر بن کنانہ بن حزیمہ بن ملاکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان بن عدو بن حکوم بن ناہد بن تیرہ بن یارب بن یشجب بن ثابت بن حضرت اسماعیل علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام بن تارہ جو آزر کہلاتے تھے حضرت ابراہیم کے والد، بن ناہور بن ساروح بن راہو بن فالح بن کبیر بن شالخ بن ارفش ہشت بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متوشلخ بن اخنوک جو حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، بن پرو بن مہلائل بن کینیل بن یانش بن شیس بن آدم علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت اور بڑائی میں تمام جہانوں کے قلم سے تمام سمندروں کی روشنائی بنا کر بھی اگر لکھا جائے تو ہم آقائے دو جہان کی شان اور عظمت بیان نہیں کر سکتے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں میں سے عربوں کو منتخب فرمایا اور تمام عربوں میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ سیرت الجلبی۔ اور حضرت وائلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے بنی آدم میں سے حضرت ابراہیم کو منتخب فرمایا اور انہیں اپنا دوست بنایا، پھر حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نزار کا انتخاب فرمایا، پھر نزار کی اولاد میں سے مضر کا، اور مضر کی اولاد میں سے کنانہ کا، اور پھر کنانہ کی اولاد میں سے قریش کا، اور قریش کی اولاد میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا اور بنی ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ الغرض، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کل کائنات کا لب لباب اور مقصود اصل ہے۔ آپ کی شرافت اور فضیلت کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز پر حاوی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے بھیجا۔ میں نے دنیا کے مشرق و مغرب اور میدان اور پہاڑوں میں چکر لگایا، مگر مجھے مضر کے سوا کوئی جانداروں میں کوئی چیز ان سے بڑھ کر اچھی اور بہتر نہیں ملی۔ میں نے اللہ کے حکم سے بنی مضر میں بھی سب سے بہترین کو تلاش کیا تو مجھے کنانہ کے سوا کوئی بہترین آدمی نہ ملا۔ پھر میں نے اللہ کے حکم پر بنی قریش میں گھوما، چکر لگایا، مگر مجھے بنی ہاشم سے بہتر کوئی انسان نہیں ملے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں بنی ہاشم میں سے کسی ایک کا انتخاب کر دوں تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کوئی انسان نہ ملا۔ سبحان اللہ۔ اس وحی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور برتری نظر آتی ہے۔ ویسے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال حسن کو بیان کرنا طاقت سے باہر ہے، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو یوں بیان فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ دراز قد تھے نہ پستہ قد تھے، بلکہ 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن اور پرنور چہرے والے تھے۔ آپ کے بال مبارک گھنگریالے تھے۔ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور 10 سال یا اس سے کچھ کم و بیش آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، پھر مدینہ میں ہجرت فرمائی۔ 63 برس کی عمر میں وصال فرمایا۔ اس وقت آپ کے سر اور داڑھی میں 20 سے زیادہ بال سفید نہ تھے۔ ترمذی شریف۔ آپ کی آنکھیں سیاہ تھیں، پلکیں دراز تھیں اور جسم مضبوط تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر غیر ضروری بال بھی زیادہ نہ تھے، یعنی کہ سینے پر صرف بالوں کی ایک ہلکی سی لکیر بنتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو چال میانہ تھی،
قدم قوت کے ساتھ اٹھاتے گویا پہاڑ سے اتر رہے ہوں۔ کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پوری توجہ سے متوجہ ہو کر اس کی بات کو سنتے، یعنی کبھی بھی غرور و تکبر کا مظاہرہ نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوی تھی۔ سب سے زیادہ فیاض و سخی تھے، سب سے زیادہ سچے اور صاف گو، نرم طبیعت والے اور سب سے زیادہ شریف گھرانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ جو بھی آپ کو دیکھتا تھا مرعوب ہو جاتا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معرفت کے ساتھ ملتا جلتا تو آپ کو سب سے زیادہ محبوب بنا لیتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ تھے۔ آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم تمام علائشوں سے پاک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب میں قحط سالی تھی، مگر آپ کی پیدائش کے بعد یہ مصیبت ختم ہوئی اور ہر طرف سبزہ ہو گیا۔ جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پوتے کو ختنہ شدہ اور ناف بریدہ پایا تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا، میرا یہ بیٹا نرالی اور بڑی شان والا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن طلوع فجر کے وقت پیدا ہوئے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں کعبے میں تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ کعبہ کے بت اپنی جگہوں پر گر پڑے ہیں اور سجدے کی سی حالت میں زمین پر اوندے پڑے ہیں۔ ساتھ ہی کعبے کی دیوار سے آواز آئی، خدا کے وہ محبوب پیدا ہو گئے جن کے ہاتھوں غیر اللہ کے معبود ہلاک ہوں گے، اور وہ محبوب مکہ کو بتوں کی پرستش سے پاک کر دیں گے، اور وہ لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کا حکم دیں گے جو سب کچھ جاننے والا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک پر فارس ایران کے بادشاہ کے مضبوط محل کے اندر شگاف پڑ گئے تھے اور وہ زلزلے کی زد میں آ گیا تھا اور اس کے 14 ستون گر پڑے تھے، اور ایران میں موجود آتش کدہ جو کہ ہزاروں سالوں سے جل رہا تھا اس کی مشعلیں بھی بجھ گئی۔ اس کا مقصد صرف اہل فارس کو اللہ سے ڈرانا تھا کہ کیسر و کسرا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مستقبل میں پھاڑیں گے تو ان کی سلطنت بھی پارا پارا ہو جائے گی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو شیطان نے ستاروں کو گرتے دیکھا تو اس نے اپنے لشکر سے کہا کہ اس رات کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو ہماری محنتوں پر پانی پھیر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 یا 9 دنوں تک اپنی والدہ کا دودھ پیا۔ پھر آپ کے لیے صوبیہ نے دودھ پلانے کی سعادت حاصل کی جو ابو لہب کی کنیز تھی، اور جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دودھ پلاتی ہیں تو انہوں نے آپ کو آزاد کر دیا۔ صوبیہ کو دودھ ان کے اپنے بچے مروہ کی وجہ سے تھا۔ صوبیہ نے اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ابو سفیان کو بھی دودھ پلایا تھا۔ اس طرح مروہ اور ابو سفیان آپ کے رضائی بھائی بھی تھے۔ صوبیہ کے بعد آپ کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دودھ پلایا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا یہ فرزند شان والا ہے۔ جب مجھے حمل ہوا تو میرے اندر سے ایسا نور نکلا جس سے مجھے شہر بھر تک کے بصرہ شہر تک کے بھی میلاد دکھائی دینے لگے، اور ان کے حمل کا بوجھ بھی مجھ پر بالکل بھاری نہ تھا۔ معمولی سی کیفیت تھی جس کی مجھے کوئی مشقت معلوم نہ ہوتی تھی، اور جب میں چلتی تھی تو زمین سخت پتھریلی ہونے کے باوجود مجھے مخملی لگتی تھی۔ کنویں سے پانی بھرنے جاتی تو پانی خود بخود اوپر آ جاتا تھا۔ ایک بادل ہر وقت مجھ پر سایہ کیے رہتا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو درد زاہ مجھے محسوس نہ ہوا، اور جب پیدا ہوا تو اس نے اپنے ہاتھ زمین پر رکھے اور سر آسمان کی طرف بلند کیا۔ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ بھی دار فانی سے کوچ کر گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے آپ کی پرورش فرمائی۔ ان کی وفات کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی پرورش فرمائی۔ جوان ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں اور تجارت کرنا شروع کر دی۔ آپ کی سچائی اور ایمانداری سے متاثر ہو کر حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت 25 سال اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ وہ بیوہ تھی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، اور آپ کی تمام تر اولاد حضرت ختیجہ سے ہی ہوئی، جن میں 4 بیٹیاں اور 2 یا 3 بیٹے تھے۔ بیٹوں کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی وجہ سے گھبرا گئے، مگر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی وفادار اور سمجھدار بیوی کے
نرم اور تسلی شدہ الفاظ سے آپ کے دل کو سکون اور اطمینان ملا۔ آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت تھی۔ آپ کی وصال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین رہنے لگے۔ پھر حضرت خدیجہ کی بہن حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے نکاح کے لیے جدوجہد کی اور آپ کا پہلے نکاح حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ان کے چند ماہ بعد آپ کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حضرت عائشہ بنت ابو بکر صدیق بھی آپ کی وہ واحد کماری بیوی تھی جن سے آپ کو بے انتہا محبت تھی، اور آپ کا وصال بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں ہوا، اور وہیں آپ کا روضہ مبارک ہے۔ آپ کے بے شمار معجزات ہیں جن میں شق القمر یعنی چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، واقعہ معراج اور قرآن پاک سب سے نمایاں ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پاک پر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور امت مسلمہ پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت پرجوش طریقے سے منائیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ احترام اور ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ نعتیں پڑھیں، کثرت سے درود شریف پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں اور اپنے نبی کی سنت پر چلنے کی پوری کوشش کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔